تو بات یہ ہے کہ یہ جو نحوستیں ہوتی ہیں، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نے جو گھڑ لیا، اور بس اوقات ہم سوچ لیتے ہیں پھر وہ مصیبت آ بھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو الطیرۃ من الشرک، جو بندہ ایسی بری سوچیں سوچتا ہے، بدفعلی نکالتا ہے، فرمایا یہ شرک میں سے ہے، یہ مشرکین کے کام ہیں۔ مسلمان کا کام بدشگونی نہیں، مسلمان کا کام منحوسی کو شمار کرنا نہیں، مسلمان کا کام تو اچھا کام لینا ہے، اچھا فعل لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں صبح کہیں جا رہا ہوں، مجھے راستے میں ایک بندہ ملا، میں کسی کام کو جا رہا تھا، اب میں یہ سوچ لوں یہ مجھے بندہ ملا ہے تو میرا کام نہیں ہونا، یہ ہے بدشگونی، یہ ہے نحوست، یہ منحوسی جس سے شریعت نے منع کی ہے۔ لا طیرۃ، فرمایا یہ بدفعلی نہیں لینی، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ یار صبح صبح مجھے ایک اللہ کا بندہ مل گیا، میں نے اسے سلام کر لیا، میں نے ایسے ملاقات کر لی، اللہ اس مسلمان کی ملاقات کی وجہ سے میرے کام کو پورا فرما دے گا۔ مسلمان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو لیس منا من تطیر، کتنی بڑی وعید ہے، فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو بندہ بدفعلیاں نکالے، بدشگونیاں نکالے، نحوستیں ڈھونڈتا پھرے، فلاں میں نحوست ہے، فلاں میں نحوست ہے، فلاں میں نحوست ہے۔ یہاں میں نے صبح آج ہی حدیث پاک پڑھی ہے، الترغیب والترہیب میں ہی ہے کہ جب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا، پھر ہم اس کے بارے میں طرح طرح کے نتائج نکالتے ہیں، پھر جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس سے تو سلام نہ لو، تو بڑا منحوس آدمی ہے، اب اس کی کتنی دل آزاری ہوئی ہے، اور پھر بسا اوقات اس علاقے میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یار فلاں بندہ ملے تو کام نہیں ہونا جے، وہاں پھر واپس ہی آ جاؤ۔ اب سب لوگوں کے ہاں اس کی کتنی دل آزاری ہوئی ہے اب سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جس طرح سمندر کے کنارے ہیں نا، جہنم کے بھی ایسے کنارے ہیں، جہنم کے بھی ایسے کنارے ہیں، اور فرمایا جہنم کے کناروں کے اوپر جو سانپ ہیں بڑے بڑے بختی اونٹوں کی طرح ہیں، بختی اونٹ بہت بڑا اونٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے اونٹوں جتنے سانپ ہیں اور بڑے بڑے خچروں جتنے بچھو ہیں۔ فرمایا جہنمی لوگ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے، اللہ انہیں حکم دے گا تم جہنم کے کنارے کی طرف جاؤ، یہ سوچ کے جائیں گے چلو کنارے میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے گی، جیسے پانی والا کنارے میں جاتا ہے، لیکن جب وہاں جائیں گے ان کو وہ سانپ اور بچھو پکڑ لیں گے، ایسے پکڑیں گے کہ ان کا جو جسم کے اوپر گوشت ہے اور کھال ہے ساری اکھیڑ لیں گے۔ اچھا پھر یہ اس سے ڈر کے پھر آگ کی طرف آئیں گے، جب آگ کی طرف آئیں گے تو ان کے جسم کے اوپر خارش کی بیماری پیدا کر دی جائے گی، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس طرح اپنے جسم کو نوچیں گے کہ صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ جب ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ بھائی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب ذرا سوچو، ایک جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور جسم کا گوشت پوش سب کچھ اکھڑ گیا، صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں، اب اس کو تکلیف ہے یہ نہیں ہے؟ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے تکلیف تجھے دی جا رہی ہے جو دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔